بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ایک نئے علاقے میں ڈیوٹی کرنے کے لیے گیا۔ وہاں پر میں نے ایک مکان کرائے پر لے رکھا تھا۔ ایک بچی ہر روز آتی اور مجھے پاپا کہہ کر پکارتی، حالانکہ میں کنوارا تھا۔ ایک دن میں اس حقیقت کو جاننے کے لیے اس بچی کے گھر گیا تو میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے، کیونکہ پیٹرول پمپ پر جاب کرتے ہوئے آج مجھے پورے 15 دن ہو چکے تھے۔ یہ نوکری بالکل بھی میرے مزاج کے مطابق نہیں تھی۔ یہ سچ تھا کہ میں شدید محنت کرنے کا عادی ہو چکا تھا، لیکن اس کے باوجود کڑی دھوپ میں کھڑے ہو کر یہ نوکری کرنا اور اس کے بعد پیٹرول پمپ کے مالک کی چلی کٹی باتیں سننا، اس چیز کی وجہ سے میں جلد ہی اس نوکری سے اکتا گیا۔ اگر 15 دنوں میں کوئی چیز میرے لیے دلچسپی کا باعث بنی تھی تو وہ 5 سالہ بچی تھی جو ہر روز سڑک کے قریبی پارک میں کھیلتی۔ پہل تو میں نے اس پر توجہ نہیں دی، لیکن یہ تقریباً 5واں دن تھا جب میں مسلسل توجہ دے رہا تھا کہ وہ بچی چوری چھپے مجھے دیکھتی ہے۔ جب میں اس کی طرف دیکھتا تو وہ معصومیت سے مسکرا دیتی۔ ایک روز میں نے مسکراتے ہوئے اسے اپنے پاس بلایا۔ شاید وہ جھجک محسوس کر رہی تھی۔ میں نے بھی اس بات پر زور نہیں دیا اور مسکراتے ہوئے کام میں مشغول ہو گیا، جبکہ دوسرے دن میں یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ وہ میرے پاس آ کر سامنے کھڑی ہو گئی۔ اس کے چہرے کی معصومیت اور مسکراہٹ دیکھ کر کافی دیر تک میں اسے دیکھتا رہا۔ اس روز میری بہن نے گھر میں گاجر کا حلوہ بنایا تھا اور میرے ٹفن میں اس نے حلوہ ڈال دیا تھا۔ میں نے کچھ سوچتے ہوئے ٹفن کھولا اور گاجر کے حلوے میں سے ایک چمچ بھرتے ہوئے اس کے منہ میں ڈالنے کے لیے بڑھا دیا۔ مجھے بچوں میں کبھی بھی اتنی دلچسپی پیدا نہیں ہوئی تھی، لیکن اس کے باوجود وہ بچی مجھے بہت پیاری اور معصوم لگتی تھی۔ اس نے جھجکتے ہوئے منہ کھولا تو میں نے وہ حلوہ اس کے منہ میں ڈال دیا۔ وہ معصومیت سے مسکراتی ہوئی حلوہ کھانے لگی۔ اس دن ہماری پہلی ملاقات تھی۔ پھر میری حیرت کی انتہا نہ رہی جب وہ میرے پاس آئی تو اس نے اپنے ہاتھ میں ایک ٹفن تھام رکھا تھا۔ یہ دیکھ کر مجھے شدید حیرت ہوئی اور اس نے مخاطب مجھے کیسے کیا؟ اس نے مجھے بابا کہا۔ میں بس اس کی معصوم شکل دیکھتا رہ گیا۔ میری عمر 30 سال تھی، لیکن میں ابھی تک کنوارا تھا اور وہ بچی مجھے بابا کہہ رہی تھی۔ میرا دل چاہا کہ میں اسے منع کر دوں کہ وہ مجھے انکل کہا کرے، لیکن وہ امید سے جگمگاتی ہوئی آنکھوں سے بابا کہہ رہی تھی۔ میرا دل نہیں چاہا کہ میں اس بات پر اسے ٹوک دوں۔ ہو سکتا ہے کہ اس کے والد کا انتقال ہو چکا ہو، اس لیے وہ مجھے بابا کہہ کر پکار رہی ہو۔ میں نے بچی کا دل نہ توڑنے کا عہد کرتے ہوئے اسے ٹوکنا مناسب نہیں سمجھا۔ یہ کافی بڑا پیٹرول پمپ تھا۔ میں یہاں دن کو ڈیوٹی کرتا اور شام کو چھٹی لے کر گھر چلا جاتا۔ میرے ساتھ ایک لڑکا تھا، فرید، تقریباً 17 سال کا تھا۔ اس کے باوجود وہ مجھ سے کافی اٹیچ تھا۔ میں بھی وقت گزارنے اور دل بہلانے کے لیے فرید سے چھوٹی موٹی باتوں پر بحث کرتا رہتا۔ پہلے تو وہ بچی مجھے بابا کہہ کر پکارتی تو فرید بھی حیران ہوتا، لیکن اس نے مجھ سے اس متعلق کچھ بھی نہیں پوچھا۔ فرید یہیں کا رہائشی تھا، اس کا گھر پیٹرول پمپ کے قریب تھا، جبکہ میں کافی دور سے اپنی موٹر سائیکل پر یہاں آتا۔ اب یہ تقریباً روز کا سلسلہ بن گیا۔ وہ بچی جس کا نام نائلہ تھا میرے کافی قریب ہو گئی۔ اس کے متعلق فرید نے مجھے بتایا کہ یہ قریب گھر میں اپنی ماں کے ساتھ اکیلی رہتی ہے۔ اس کی ماں ایک بیوہ خاتون ہے، وہ بچوں کو قرآن پاک پڑھاتی ہے۔ یعنی میرا اندازہ بالکل ٹھیک تھا، اس بچے کے والد کا انتقال ہو چکا تھا۔ میں بھی اس بچی سے خاصی انسیت رکھنے لگا تھا۔ مجھے حیرت ہوتی کہ اس کی ماں مجھے نہ جانتے ہوئے بھی ٹفن میں اسے کچھ نہ کچھ دے کر بھیج دیتی، لیکن پھر بھی بچے کو کسی بھی اجنبی سے اتنا لگاؤ نہیں ہونا چاہیے۔ پیٹرول پمپ پر جیسے ہی میرا مہینہ ختم ہوا اور مجھے تنخواہ ملی تو نہ جانے کیا سوچتے ہوئے میں مارکیٹ گیا۔ گھر کا راشن بھی لینا تھا۔ سامان لینے کے بعد میری نظر ایک چھوٹی سی گڑیا پر پڑی۔ کچھ سوچتے ہوئے میں اس کی جانب پڑھا۔ اس کی قیمت 700 روپے تھی۔ میں نے تھوڑی بحث کر کے رقم کم کروائی اور وہ گڑیا لے لی۔ میری زندگی میں اس بچے کی آمد سے کچھ تبدیلی ہو رہی تھی، یہ مجھے محسوس ہونے لگا۔ میں نے وہ گڑیا لیدر شاپر میں ڈال لی اور گھر چلا آیا۔ گھر آ کر میں نے بہنوں کو سامان دیا اور گڑیا والے شاپر کو کمرے میں لے گیا۔ صبح کام پر جاتے ہوئے میں نے وہ گڑیا والا شاپر اٹھا لیا۔ دوپہر کے وقت جب نائلہ مجھ سے ملنے کے لیے آئی تو اس کے ہاتھ میں ایک ٹھنڈے پانی کی بوتل تھی۔ میں نے مسکراتے ہوئے بوتل تھام لی۔ ٹھنڈا پانی پینے کے بعد وہ بوتل اسے تھما دی۔
تبھی میں نے وہ شاپر اٹھا کر اس کی ہتھیلی پر رکھ دیا۔ میں نے اس کی آنکھوں میں جگمگاتے ہوئے رنگوں کو دیکھا۔ وہ حیرت سے شاپر کو دیکھ رہی تھی۔ جب میں نے ہاتھ بڑھاتے ہوئے گڑیا نکال کر اس کے سامنے کی تو وہ خوشی سے چیخ پڑی۔ میرے چہرے پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ وہ جلدی سے گڑیا کو ہاتھوں میں پکڑ کر گول گول گھومنے لگی، ساتھ ساتھ ہی وہ بابا بابا کہہ رہی تھی، جیسے کہ وہ سب کو بتانا چاہتی ہو کہ یہ گڑیا اسے بابا نے دلائی ہے۔ نہ جانے کس احساس کے تحت میں اسے دیکھتا رہ گیا۔ مجھ سے تھوڑی دور کھڑا فرید اسے مسکراتی نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ کچھ دیر کے بعد وہ شکریہ کے طور پر مجھ سے ملی اور میرے سینے سے چمٹ گئی۔ میں نے بھی اس کے سر پر بوسہ دے ڈالا۔ اس وقت مجھے یوں محسوس ہو رہا تھا جس سے اس کی آنکھوں میں جگمگاتی ہوئی خوشیاں دنیا کی تمام خوشیوں پر بھاری پڑ رہی ہیں۔ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ میرا اٹھایا ہوا ایک چھوٹا سا قدم اس کے لیے اتنی اہمیت رکھتا ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ گڑیا لے کر گھر چلی گئی۔ دوپہر کے وقت جیسے ہی اپنا کھانا کھانے کے لیے بیٹھے تبھی فرید میری جانب دیکھ کر مسکرایا۔ اسامہ بھائی، بچی تو دن بدن آپ سے مانوس ہو رہی ہے۔ میں نے بھی فرید کی بات سن کر مسکرا کر اسے دیکھا۔ نہ جانے میں کب تک یہاں پر رہتا، اس کے بعد چلا جاتا۔ بچی مجھے جتنی لگاؤ اور محبت سے پاپا کہتی، کبھی کبھی تو یوں دل کرتا جیسے میں ہی اس کا باپ ہوں۔ فرید کی بات سن کر میں حیرت سے اسے دیکھتا رہ گیا۔ ایک معمولی سی بات تھی، لیکن اس کے باوجود کتنی دیر تک اس بات کو میں ذہن میں دہراتا رہا۔ نہ جانے کیا سوچتے ہوئے میں نے فرید سے پوچھا، اس بچی کے باپ کی وفات کب ہوئی؟ میں تو نہیں جانتا بھائی، یہ خاتون تقریباً کچھ عرصہ پہلے ہی یہاں پر رہنے کے لیے آئی ہیں۔ تب سے یہ بچی ان کے ساتھ ہے، کافی باپردہ خاتون ہے، ہمارے محلے کے بچوں کو قرآن پاک پڑھاتی ہیں۔ فرید کی بات سن کر میں خاموش ہو گیا۔ میری عمر اس وقت 30 سال تھی اور ہر مرد کی طرح میرے ذہن میں بھی ان خواہشات اور جذبات نے جنم لے رکھا تھا جو ایک جوان مرد کے ذہن میں ہوتی ہیں۔ میں کسی غلط صحبت کا شکار نہیں تھا، پھر بھی میری عمر تھی کہ میں اپنا گھر بسا لیتا، لیکن مجھ پر ذمہ داریوں کا بوجھ اتنا زیادہ تھا کہ کبھی سوچنے کا موقع ہی نہیں ملا۔ ابا بیمار تھے، گھر میں 4 جوان بہنیں تھیں۔ 2 بڑی بہنوں کی شادی میں نے کر دی تھی، لیکن 2 چھوٹی بہنیں ابھی بھی کنواری تھیں۔ اس شام چھٹی کے بعد جب میں گھر واپس گیا تب بھی میرے ذہن میں وہی بات گردش کر رہی تھی۔ نہ جانے کیوں رات تک میں اسی بات کے بارے میں خیال کرتا رہا۔ میرے اندر تجسس جنم لے رہا تھا اس بچی کو جاننے کا۔ ہو سکتا ہے کہ یہ میرے خلاف کوئی سازش ہو، ورنہ بچی کیوں کسی غیر مرد کو باپ سمجھے گی؟ اگر فرید کی طرح باقی لوگوں نے بھی اسے میری بیٹی سمجھنا شروع کر دیا تو کیا ہوگا؟ دوسرے روز میں کام پر گیا تو نائلہ کے بارے میں جاننے کے لیے متجسس تھا۔ میں نے نائلہ کے گھر جا کر دستک دی تو ایک نسوانی آواز سنائی دی کہ نائلہ کو آج بخار ہے، وہ سو رہی ہے۔ میں کوئی بحث کی بغیر واپس لوٹ آیا۔ دوسرے روز بھی نائلہ میرے پاس نہیں آئی۔ وہ دن بھی انتظار کرتے کرتے گزر گیا۔ آج تیسرا دن تھا جب میں نے دوپہر کے وقت اسے ایک عورت کے ساتھ جاتے دیکھا۔ اس عورت نے خود کو مکمل پردے سے ڈھانپ رکھا تھا۔ میں کافی دیر تک اس عورت کو دیکھتا رہا، لیکن وہ میری جانب متوجہ نہیں تھی۔ نائلہ کا ہاتھ سختی سے تھام کر وہ شاید قریبی ہاسپٹل جا رہی تھی۔ کافی دیر کے بعد وہ دوبارہ پلٹی اور وہیں سے گزری۔ اس بار بھی وہ میری طرف متوجہ نہیں تھی، جبکہ میرے پاس کھڑا فرید اسے دیکھتے ہی اس کی جانب بڑھا اور اس سے کسی بات کے متعلق پوچھتا رہا۔ جب فرید واپس آیا تو میں نے اس سے پوچھا کیا ہوا تھا۔ وہ مجھے بتانے لگا کہ زنیرہ آپا بتا رہی تھی نائلہ کو بخار ہے، اسی لیے ڈاکٹر کے پاس لے کر گئی تھی۔ بہت اچھی اور نیک خاتون ہے زنیرہ، میں نے تو زندگی میں یہ نام بھی پہلی بار سنا تھا۔ کچھ دنوں بعد نائلہ دوبارہ میرے پاس آنا شروع ہو گئی، لیکن اب بھی وہ اپنی ماں سے کبھی کبھار ٹفن میں میرے لیے کچھ نہ کچھ بنوا کر لے آتی، یا پھر ٹھنڈا پانی، شربت وغیرہ تو ضرور ہوتا۔ آہستہ آہستہ میں بھی ان لوگوں کی جانب متوجہ ہونے لگا، اور اس حد تک متوجہ ہونے لگا کہ میں خود کو نائلہ کا عادی سمجھنے لگا۔ جس روز میں اسے نہیں دیکھتا بے قراری سے ان کے دروازے پہ جا کھڑا ہوتا۔ اس کی ماں بنا کسی حیل و حجت کے مجھ پر اعتماد کرتے ہوئے اسے میرے حوالے کر دیتی۔ میں اسے قریبی پارک میں گھما کر اس کی ماں کے حوالے کر دیتا۔ 6 ماہ ہو چکے تھے، آج بھی وہ مجھے بابا کہہ کر پکارتی۔ وہ مجھے بابا ہی سمجھتی تھی۔ انہی دنوں میری بہن کے لیے گھر میں ایک رشتہ آیا۔ وہ لوگ یہ چاہتے تھے کہ میں ان کی بیٹی سے شادی کروں، اس لڑکی کے بھائی کے لیے اپنی بہن کا رشتہ دوں۔ وہ لوگ ہمارے دور کے رشتہ دار تھے۔
موقع اچھا تھا، اس سے ہم دونوں بہن بھائی کا فرض ایک ہی بار ادا ہو جاتا۔ میرے ابا فالج کے مریض تھے، اور فالج کی وجہ سے انہیں کافی حد تک چلنے میں دشواری پیش آتی۔ میری دونوں بڑی بہنیں بھی اس رشتے پر متفق تھیں، انہیں کوئی اعتراض نہیں تھا۔ ایک رات انہوں نے میری مرضی جاننے کی کوشش کی، لیکن میں خاموش ہو گیا۔ نہ جانے کیوں اس وقت میرے ذہن میں نائلہ کا معصوم چہرہ مسکرایا۔ اگر میں گھر بسا لیتا، اپنی زندگی میں مگن ہو جاتا، تو ہو سکتا ہے اس معصوم سی بچی سے میرا تعلق ہمیشہ کے لیے ٹوٹ جاتا۔ یہ بات میرے لیے تکلیف دہ تھی۔ کچھ دن میں اپنی اسی بات پہ غور کرتا رہا، اور پھر بالآخر میں اپنی زندگی کا سب سے بڑا فیصلہ اس سوچ کے ساتھ کر لیا کہ میں نائلہ کی ماں سے نکاح کروں گا۔ میں اس عورت کو جانتا تھا، اور نہ ہی میں یہ جانتا تھا کہ وہ مجھ سے نکاح پر راضی ہوگی یا نہیں، لیکن اس وقت میرے ذہن میں صرف اور صرف نائلہ کے لیے محبت تھی۔ اسی لیے میں نے سوچ لیا تھا۔ کتنے ہی دن میں گھر میں اس معاملے پر غور کرتا رہا، جب رات کو میری بڑی بہن میری مرضی جاننے کے لیے میرے کمرے میں آئی اور کہنے لگی کہ تم نے ہم بہنوں کے فرض میں کسی قسم کی کوئی کوتاہی نہیں برتی۔ اب ہم چاہتے ہیں کہ تم بھی اپنی زندگی کے بارے میں کوئی فیصلہ کرو۔ جویریہ کے ساتھ اگر تمہاری بھی شادی ہو جائے تو یہ تمہارے لیے اچھا ہوگا۔ تم کب تک ہماری ذمہ داریوں کے بوجھ تلے دب کر اپنی عمر بڑھاتے رہو گے؟ اپنی بہن کی بات سن کر میں خاموش بیٹھا رہا۔ آپ جویریہ کے سسرال والوں کو مثبت جواب دے دیں۔ میں جویریہ کی شادی ان کے بیٹے کے ساتھ کرنے کے لیے رضامند ہوں، لیکن میں خود ان کی بیٹی کے ساتھ شادی نہیں کرنا چاہتا۔ آمنہ آپا مجھے حیرانگی سے دیکھتی رہیں، لیکن میں اچھی طرح جانتا تھا کہ وہ کبھی بھی مجھ پر اپنی مرضی مسلط نہیں کریں گی۔ اسامہ، کیا تمہاری نظر میں کوئی اور لڑکی ہے؟ ان کے اس سوال پر میں نے خاموشی اختیار کر لی۔ میں ایک بار نائلہ کی ماں سے اس حوالے سے بات کرنا چاہتا تھا۔ میں نے اپنی بہن سے کہہ دیا کہ اس کا جواب میں انہیں کچھ دنوں تک دے دوں گا۔ دوسرے دن دوپہر کے وقت میں نائلہ کی ماں کی دہلیز پر کھڑا تھا۔ میں جانتا تھا کہ یہ عمل مجھے رسوا بھی کر سکتا ہے، اور اس لڑکی کی زندگی میں بھی دشواری کا سبب بن سکتا ہے، لیکن اس وقت میرا اس چیز کو جاننا بے حد ضروری تھا۔ جب میں نے انہیں بتایا کہ میں نے ان سے ضروری بات کرنی ہے، تو انہوں نے بیٹھک کا دروازہ کھول دیا۔ میرے سامنے بھی وہ مسلسل پردے میں موجود تھی۔ اس نے اپنی نظروں کو چھپائے رکھا تھا۔ میں آپ کے اور آپ کے گھر والوں کے متعلق نہیں جانتا، اور نہ ہی یہاں پر کسی قسم کی ڈھکی چھپی بات کا سہارا لوں گا۔ میں نے اپنی بات کا آغاز کیا۔ میں آپ سے شرعی طور پر نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ میری اس بات پر سامنے موجود زنیرہ نے ایک بار کے لیے پلکیں اٹھا کر مجھے دیکھا اور پھر نظروں کو جھکا لیا۔ آپ کے لیے اس بات کا جاننا بے حد ضروری ہے کہ میں ایک بچی کی ماں ہوں۔ میں نے پہلی بار اس کی آواز کو سنا تھا۔ اس کا لہجہ حد درجہ مضبوط تھا۔ اچھی طرح جانتا ہوں کہ آپ نائلہ کی ماں ہیں، لیکن میں نائلہ کی ذمہ داری اٹھانے کے لیے تیار ہوں۔ اس نے مجھے 2 دن تک جواب دینے کا کہہ کر رخصت کر دیا، اور حیرت انگیز طور پر اس کی طرف سے جواب مثبت آیا۔ میں نے اپنے گھر والوں کو اس فیصلے سے آگاہ کر دیا، اگر کسی کو اعتراض تھا بھی تو نہیں بھی تھا۔ میری بہنوں نے جا کر خصوصی طور پر زنیرہ سے ملاقات کی۔ گھر میں آ کر وہ بے حد خوش تھی۔ زنیرہ نے خود ابھی تک نہیں دیکھا تھا، اور نہ ہی کسی سے تفصیلی ملاقات کی تھی، لیکن میں اس بات پہ خوش تھا کہ اب نائلہ مکمل طور پر میرے پاس رہے گی۔ 1 ماہ کے اندر اندر ہمارے نکاح کی تاریخ مقرر ہو گئی۔ نکاح بالکل سادگی سے ہوا تھا۔ بہنوں نے ہماری حیثیت کے مطابق ہلکی پھلکی شاپنگ بھی کی، اور زنیرہ کے لیے بھی اپنی طرف سے چند اچھے جوڑے بنوائے۔ میں نے خصوصی طور پر نائلہ کے لیے خود ہی شاپنگ کی۔ اب تو میں حقیقت میں اس کا باپ بن جاؤں گا، چاہے سوتیلا ہی صحیح۔ فرید بھی میرا فیصلہ سن کر بے حد خوش تھا۔ میں نے اس بات کو محسوس کیا تھا کہ پورے محلے میں زنیرہ کو ایک عزت دار خاتون کے طور پر جانا جاتا ہے۔ جس روز ہمارا نکاح تھا، اس روز بھی زنیرہ مکمل پردے میں ہی تیار ہوئی۔ نکاح کے لیے اچھا خاصا انتظام ہو گیا تھا۔ نکاح کے وقت بھی میں نے زنیرہ کو نہیں دیکھا تھا۔ جب مولوی صاحب نے مجھ سے میری مرضی کے متعلق پوچھا، تو میں نے دستخط کر دیا اور قبول کر لیا۔ اس طرح ہمارا نکاح ہو گیا، لیکن میں نہیں جانتا تھا کہ آج رات زنیرہ سے ملنے کے بعد کتنے رازوں سے واقف ہونے والا ہوں۔ اس وقت ایک ہی پل میں کیا کچھ بدلنے والا ہے۔ اس روز نائلہ کو میری بہنوں نے اپنے پاس سلا لیا، اس لیے میں اکیلا مرد ہونے کی وجہ سے تمام مہمانوں سے فراغت حاصل کرنے کے بعد کمرے کی جانب بڑھا۔
اس وقت میرے دل میں عجیب و غریب خیالات جنم لے رہے تھے۔ سنیرا اب میری بیوی کے روپ میں میرے کمرے میں موجود تھی۔ جیسے ہی میں کمرے میں داخل ہوا تو وہ بیڈ پر بیٹھی میرا انتظار کر رہی تھی۔ وہ عروسی جوڑے میں ملبوس تھی۔ اس نے اپنے چہرے پر جالی دار گھونگھٹ گرا رکھا تھا۔ میں سلام کرتے ہوئے اس کے سامنے بیٹھ گیا۔ اس وقت مجھے الفاظ نہیں مل رہے تھے کہ میں اسے کیا کہتا، جبکہ اس کی جانب سے مکمل خاموشی تھی۔ ہاتھ بڑھاتے ہوئے میں نے پیار سے جالی دار گھونگھٹ کو ہٹا دیا۔ میں نے اس کے چہرے کی جانب دیکھا اور پھر دیکھتا ہی رہ گیا۔ مجھے یوں معلوم ہوا جیسے میرے دل کی دھڑکنیں مکمل طور پر ساکت ہو چکی ہیں۔ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ میرے ساتھ سب کچھ ہو جائے گا۔ وقت مجھے بری طرح دھکیلتے ہوئے 7 سال پیچھے لے گیا، جب میں ایک لاؤبالی 23 سال کا لڑکا تھا۔ جوانی مجھ پر مختلف احساسات اور جذبات لے کر آئی تھی۔ مجھ پر ذمہ داریوں کا بوجھ نہیں تھا۔ 4 بہنوں کا اکلوتا بھائی ہونے کی وجہ سے لاڈلا تھا۔ میں نے میٹرک تک تعلیم حاصل کی اور اس کے بعد اپنی جوانی کے دنوں کو بھرپور طریقے سے انجوائے کرنے لگا۔ سارا دن کھیل کود میں گزار دیتا۔ اسی دوران صابر سے میری دوستی تھی جو بھائیوں سے بڑھ کر تھی۔ صابر میرے لیے سب کچھ تھا۔ میں اپنا پورا دن صابر کے ساتھ گزارتا۔ ہم کسی غلط صحبت کا شکار نہیں تھے، لیکن پھر بھی اس عمر کے تقاضوں کے مطابق ہمارے درمیان میں وہ خواب جنم لیتے تھے جو کہ اس عمر کی ضرورت ہوتے ہیں۔ ہماری محفل میں بھی زیادہ تر محلے کی لڑکیوں کا چرچا رہنے لگا۔ جہاں میں شرمیلا سا لڑکا تھا، وہیں صابر اچھا خاصا چالاک تھا۔ جو باتیں میں صرف سوچ سکتا تھا، صابر ان کو بہادری سے سر انجام دینے کی ہمت رکھتا تھا۔ ابا مجھے اکثر اس بات سے ٹوکا کرتے تھے کہ صابر کے ساتھ زیادہ وقت نہ گزارا کرو، لیکن پھر بھی میں صابر کے ساتھ ہی پایا جاتا۔ انہی دنوں ساجد قریبی مسجد میں موجود ایک لڑکی کے چکر میں پڑ گیا۔ صابر اکثر میرے سامنے اس لڑکی کا ذکر کرتا۔ اسے کہیں دیکھ لینے کے بعد اب اس کے دل میں بے سکونی اتر رہی تھی۔ اس مقصد کے لیے اس نے کئی بار مجھے ساتھ لے جا کر اس لڑکی سے ملاقات کی۔ ان دونوں کے درمیان ملاقاتوں نے زور پکڑ لیا۔ میں اکثر اسے اس بات سے باز رہنے کے لیے کہتا، لیکن صابر اب اس پر مکمل طور پر فریفتہ ہو چکا تھا۔ اس کی دیکھا دیکھی اب میرے اندر بھی شوق جنم لینے لگا، لیکن فی الحال کوئی بھی لڑکی میری نظر اور پہنچ سے بہت دور تھی۔ صابر جس طرح اپنی ملاقاتوں کے قصے بیان کرتا، وہ چیز میرے احساسات کو ابھار کے رکھ دیتی۔ میرا بھی دل چاہتا کہ کسی کے ساتھ تعلقات قائم کروں، لیکن پھر ابا کے خوف کی وجہ سے یہ سوچ کر خاموش رہتا۔ ایک رات صابر نے مجھے کہا کہ میں تیار رہوں۔ صابر نے اس علینا نامی لڑکی سے ملاقات کرنے جانا ہے۔ علینا کا باپ گھر پر نہیں تھا اور اس کی بڑی بہن اس کی محبت کے چکر سے واقف تھی، اس لیے صابر کو ذرا برابر مشکل پیش نہیں آئی۔ یہ ایک طوفانی رات تھی۔ میرے سامنے صابر اور علینا ایک دوسرے سے سرگوشیوں میں مصروف تھے۔ تبھی وہ لڑکی علینا میری طرف متوجہ ہوئی۔ اسامہ بھائی، آپ ایسا کریں، صابر سے پیسے لے کر میرا یہ کام کر دیں۔ اس گلی کے نکڑ میں میری دوست کا گھر ہے، اسے پیسے تو پہنچائیں، اس کی ماں بیمار ہے اور اسے اس کی سخت ضرورت ہے۔ شاید وہ لوگ مجھے منظر سے غائب کرنا چاہتے تھے، میں بھی یہی سوچ رہا تھا۔ میں جلدی سے اٹھا اور پیسے لے کر اس گلی والے گھر میں چلا گیا۔ وہاں پہنچتے پہنچتے تک میں کافی حد تک بھیگ چکا تھا۔ میں نے دستک دی تو ایک لڑکی نے دروازہ کھولا۔ میں اس کے گھر کے اندر چلا گیا۔ گھر میں مکمل خاموشی تھی۔ کمرے میں شاید اس کی بوڑھی ماں سو رہی تھی۔ میں نہیں جانتا تھا کہ ان دونوں کے درمیان کون سے معاملات طے پا چکے تھے۔ ہو سکتا ہے وہ علینا کی دوست ہو، اس نے علینا سے کچھ رقم طلب کی ہو، علینا نے صابر کی مدد سے اس تک پہنچائی ہو، یا جو بھی تھا۔ یہاں آ کر ایک پل لگا میرے جذبات کو بدلنے میں۔ میں نے آگے بڑھتے ہوئے اس لڑکی کے ہاتھ تھام لیے۔ میں تمہارے لیے رقم لے کر آ چکا ہوں، لیکن اس کے بدلے تم سے اپنی ضرورت پوری کرنا چاہتا ہوں۔ اس کے بدلے میں تمہیں مزید رقم بھی دوں گا۔ میری بات سن کر وہ لڑکی حیرت سے مجھے دیکھنے لگی۔ آپ واپس چلے جائیں، میں خود صبح علینا سے بات کر لوں گی۔ شاید وہ میری بات سن کر خوفزدہ ہو چکی تھی، لیکن اس وقت شیطان مجھ پر پوری طرح حاوی تھا۔ اس کی آنکھوں میں آئی ہوئی مجبوری مجھے واضح نظر آ رہی تھی۔ میں نے آگے بڑھتے ہوئے اس لڑکی کو بازو میں تھام لیا اور اس پر حاوی ہونے لگا۔ شاید عزت کھو دینے کے خوف کی وجہ سے وہ چلا بھی نہیں پا رہی تھی۔ اس رات میں نے کچھ ہی دیر میں اس لڑکی کو اپنی حوض کا نشانہ بنا دیا۔ میں اسے پیسے پکڑاتے ہوئے اس گھر سے نکلا اور صابر کو بنا بتائے اپنے گھر چلا آیا۔ لیکن گھر آتے ہی مجھ پر یہ سوچ پوری طرح حاوی ہونے لگی کہ میں نے بہت غلط کیا ہے۔ میں نے زندگی میں پہلی بار یہ قدم اٹھایا تھا، شاید اسی لیے مجھ پر گھبراہٹ حد سے زیادہ طاری تھی۔
میں سونے کے لیے لیٹ کے اگلی صبح ایک دردناک خبر نے میرا استقبال کیا۔ اس روز میرے ماں باپ موٹر سائیکل پر کسی کام کے سلسلے میں جا رہے تھے۔ ان کا ایکسیڈنٹ ہوا جس میں میری ماں موقع پر انتقال کر گئی اور اس حادثے میں ابا کی ایک ٹانگ ٹوٹ گئی۔ مجھے مکمل یقین ہو چکا تھا کہ مجھے اس لڑکی کی بد دعا لگ گئی ہے۔ اس واقعے نے مجھے اتنا شرمندہ کر دیا تھا کہ پھر میں ساری عمر اس واقعے کے بعد کسی ایسے کام میں ملوث نہیں ہو پایا۔ ابا کو اس اچانک حادثے کے بعد ہی فالج کا اٹیک ہوا اور وہ مکمل طور پر پیرالائز ہو گئے۔ حیرت انگیز بات یہ تھی کہ صابر کو آج تک اس حقیقت کے بارے میں علم نہیں ہوا، یا پھر اس لڑکی نے کسی سے اس کا ذکر نہیں کیا۔ تقریباً 1 سال تک صابر اور میں مزید ایک دوسرے کے ساتھ رہے۔ پھر صابر فوج میں بھرتی ہو گیا اور میں غم روزگار سے نمٹنے کے لیے مختلف کاموں میں ملوث ہو گیا۔ کبھی مزدوری کرتا تو کبھی کسی ہوٹل میں ویٹر کی جاب کرتا۔ ہر طرح سے محنت کرنے کے بعد میں نے کوشش کی کہ جائز رزق کماؤں۔ خود کو اس افیئر سے نکالتے نکالتے مجھے کئی سال بیت گئے، اور آج جب میں اس واقعے کو مکمل طور پر بھول چکا تھا، اس وقت لڑکی میرے سامنے موجود تھی۔ وہ 7 سال میری آنکھوں کے سامنے گھوم کر رہ گئی۔ وہ مجھے نم آنکھوں سے دیکھ رہی تھی۔ میں نے شرمندگی سے نظریں جھکا لیں۔ اس سے آگے اس پر کیا بیتی ان 7 سالوں میں، اسے دوبارہ میرے سامنے کیسے لایا گیا، یہ حقیقت جاننے کے لیے مجھ میں ہمت باقی نہیں رہی تھی۔ میں آپ کی نظریں جھکا لینے سے واقف ہوں۔ جب مقدر نے مجھے آپ کے سامنے لا کھڑا کیا، میں خود بھی حیران ہو گئی۔ میں ایک عزت دار لڑکی تھی۔ اس رات آپ نے جو کچھ کیا، میں نے اس کا فیصلہ خدا پر چھوڑ دیا۔ وہ مجھے آنسوؤں سے سسکتے ہوئے بتا رہی تھی۔ میں بری طرح شرمندہ ہوا بیٹھا تھا۔ اس دن آپ نے میری عزت کو تار تار کر دیا، لیکن میں اس بات کا چرچا کر کے خود کو مزید بے عزت نہیں کرنا چاہتی تھی۔ ٹھیک 10 دن بعد اماں مجھے چھوڑ کر چلی گئی اور میں دنیا میں اکیلی رہ گئی۔ قیامت مجھ پر تب ٹوٹی جب مجھے علم ہوا کہ میں حاملہ ہوں۔ میں خوف میں اس قدر مبتلا تھی کہ کسی کو بتا بھی نہیں پائی۔ محلے کے لوگ جب تک اس بات سے لا علم رہے تب تک وہ میری مدد کر دیا کرتے، لیکن جب ان کے علم میں یہ بات آئی تو انہوں نے مجھے بری طرح دھتکار کر رکھ دیا۔ میں نے اپنے بارے میں مشہور ہونے والے عجیب و غریب قسم کے قصے سنے اور سب کچھ خدا پر چھوڑ دیا۔ لیکن پھر اس بچے کی پیدائش کے بعد میرا وہاں رہنا آسان نہیں تھا۔ لوگوں نے بچے کی پیدائش پر طرح طرح کے سوالات اٹھانے شروع کر دیے۔ میں نے کافی بار آپ کو تلاش کرنا بھی چاہا، لیکن میں آپ کے بارے میں کچھ نہیں جانتی تھی۔ میں نے مختلف گھروں میں کام بھی کیا، لیکن کہیں پر بھی میری عزت محفوظ نہیں تھی۔ پھر اس نئے محلے میں آنے کے بعد میں نے خود کو 7 پردوں میں چھپا لیا اور محلے کے بچوں کو قرآن پڑھانے لگی۔ یہاں آ کر میں نے یہی ظاہر کیا کہ میں بیوہ ہوں۔ میں نے ہر رات خدا سے رو کر اپنے لیے مدد مانگی، اور پھر اس روز میں دنگ رہ گئی جس روز میں نے پیٹرول پمپ پر آپ کو دیکھا۔ نائلہ کی عمر 7 سال ہے، لیکن اپنی جسامت اور ذہنیت کی وجہ سے وہ عمر سے چھوٹی معلوم ہوتی ہے۔ شدید دباؤ اور سٹریس کی وجہ سے وہ بہت میچور بچی رہ گئی۔ میں نے ہی اسے آپ کی طرف راغب کیا، اور پھر خدا آپ کو میرے دروازے پر لے آیا۔ آج میں آپ کے سامنے موجود ہوں آپ کی جائز بیوی کے طور پر۔ نائلہ حقیقت میں میری بیٹی تھی، میری ناجائز اولاد۔ یہ ایک ایسا سچ تھا جس نے میرے سر پر آسمان گرا دیا۔ میرے پاس الفاظ نہیں تھے کہ میں سامنے بیٹھی ہوئی لڑکی سے معافی طلب کرتا۔ میری آنکھوں سے بس آنسو گر رہے تھے، ندامت کے آنسو۔ میں آج بھی خدا کے سامنے شرمندہ ہوتا ہوں۔ شاید اس نے میری توبہ کو قبول کر لیا ہے کہ آج جو بچی میرے پاس ہے، وہ لڑکی جسے میں نے اپنے ہاتھوں سے پامال کیا تھا، آج میرے گھر میں باعزت طریقے سے میری بیوی کے طور پر موجود ہے۔ میں کوشش کرتا ہوں کہ اپنی زندگی میں غلطی کی تلافی کر دوں، لیکن میں یہ بھی یقین رکھتا ہوں کہ میں جتنی بھی کوشش کر لوں یہ ناممکن ہے۔ نفس انسان کا اتنا بڑا دشمن ہے، یہ بے لگام گھوڑا اپنی منہ زور خواہشات کے آگے انسان کو بے بس کر دیتا ہے، اور پھر اس بے بسی میں انسان کھیل جاتا ہے کسی کی عزت کے ساتھ، کسی کی زندگی کے ساتھ، اور پھر یہ کھیل پلٹ کر آپ کے دروازے پر آتا ہے، تبھی کبھی کبھار مکافات کا روپ دھار کر، تو کبھی رد عمل بن کر۔ ہماری آج کی یہ کہانی آپ کو کیسی لگی؟ کمنٹ باکس میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔